اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سیرت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہم نے تین حصوں میں، تین دور اور سٹیجز میں تقسیم کیا۔ پہلا دور جس میں ابھی ہم گفتگو میں مشغول ہیں، وہ کون سا دور ہے؟ بچپنے کا دور۔ اور ہم نے کل ولادت حضرت کی بات کی، اور ایک دفعہ پھر میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک دوبارہ ولادت حضرت ہی ہے، اسی کو ہم آگے لے چلیں گے، اور پھر ہم حضرت کے جو مختلف نام ہیں، بہت سارے نام حضرت کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس دن متولد ہوئیں؟ شیعوں کے نزدیک، اہل تشیع کے علماء کے نزدیک بالاتفاق 20 جمادی الثانی سال پنجم بعثت کے 5ویں سال ان کی ولادت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جب ان کی حضرت کی شہادت ہوتی ہے تو وہ 18 سال کی تھیں۔ اب یہ جو روایتیں ہیں جو کہ 20 جمادی الثانی کو بتاتی ہیں، وہ یہ روایتیں اصول کافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 458 میں وارد ہوئی ہے یہ روایت۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 47، اسی طرح جو تبری ہیں، تبری دو تبری ہیں ہمارے پاس، ایک اہل سنت کے اندر تبری موجود ہے، یعنی ہسٹورین کا نام ہے تبری، اور ایک شیعہ کے اندر بھی تبری ہے۔ تو جو ان تبری شیعہ ہیں، ان کی کتاب دلائل الامامہ میں صفحہ نمبر 10، اور مرحوم تبرسی در اعلام الورا میں ان کی کتاب ہے اعلام الورا صفحہ نمبر 9 میں یہ مشہور، اور دیگر اسی طرح، اور میں نے علماء کے نام نہیں لیے، مشہور علماء کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ مشہور ترین نظر شیعہ علماء کی 20 جمادی الثانی ہے اور بعثت کے 5ویں سال میں۔ البتہ اہل سنت نے روز ولادت کا ذکر نہیں کیا اپنی کتابوں میں، انہوں نے فقط سال ولادت کا ذکر کیا ہے، روز ولادت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کہاں پر متولد ہوئی، محل تولد، ویئر ڈڈ شی ٹیک برتھ، دیکھیں شہر مکہ، ان کی ولادت مکہ میں ہوتی ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہوتی ہے، جو کہ ایک اسٹریٹ ہے یا علاقہ ہے سرزمین حجاز میں جس کا نام ہے زقاق العطارین یا عطارین، دیکھنا پڑے گا اس کا دقیق تلفظ کیا ہے، اور مسعہ نامی علاقے کے نزدیک جہاں پر حضرت خدیجہ کا گھر ہے، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ البتہ یہ جو گھر ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، یہ صدیوں تک موجود تھا، ٹھیک ہے، اور بہت اس کا ٹیک کیئر کیا گیا، اس کا خیال رکھا گیا کہ یہ گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور حتیٰ اس گھر میں اس قدر اس کی نگہداری کی گئی کہ مشخص تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اس گھر میں دقیقاً کس جگہ ان کی ولادت باسعادت واقع ہوئی۔ اب ایک ٹورسٹ ہیں، ورلڈ ٹورسٹ، جو کہ سویڈن سے تھے، سوئس سے تھے، انہوں نے 19 سینچری میں مکہ کا سفر کیا اور اس گھر کو بھی دیکھا انہوں نے۔ 19 سینچری ابھی بہت قریب، یعنی اتنا دور نہیں ہے 19 سینچری، ظاہر سی بات ہے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا مکہ میں حضرت خدیجہ کا گھر دیکھا، وہاں پر دیکھا بہت ہی خوبصورت پتھروں سے بنا ہوا خوبصورت ایک گھر ہے، اور انہوں نے دقیقاً مشخص کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت واقع ہوئی تھی۔ البتہ انفارچونیٹلی بیڈ نیوز یہ ہے کہ 50 سال پہلے تقریباً، یعنی
1380 ہجریہ قمری میں یہ گھر اس کو تخریب کیا گیا، اس کو گرا دیا گیا، ڈیمولش کیا گیا، اور لہٰذا اس گھر کا کوئی اثر اب باقی نہیں ہے، اب یہ ویران ہو چکا ہے متاسفانہ۔ اب زمان تولد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب یہاں پر ایک عجیب اختلافی بحث ہے۔ یہ تو کنفرم ہے 20 جمادی الثانی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بحث جو کہ اختلاف بر انگیز ہے شیعہ اور سنی علماء کے درمیان، وہ ہے سال تولد، کس سال پیدا ہوئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ پہلے میں آپ کو وہی کیا نام ہے نظر شیعہ بتا دوں، شیعہ علماء کی نظر بتا دوں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ بعثت کے بعد، بعثت کے 5ویں سال، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو کتابوں کا بھی حوالہ بتا دیا کہ جس کے نتیجے میں جب شہادت ہوئی حضرت کی تو وہ 18 سال کی تھی۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، اکثریت اہل سنت کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، صحیح ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 28 یا 29 سال، 28 اور 29 ایئرس کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہے اہل شیعہ اور اہل سنت کے علماء کے درمیان۔ اہل شیعہ علماء کہتے ہیں کہ بعثت کے بعد، بعثت کے 5ویں سال، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں بعثت سے 5 سال پہلے، یعنی 10 سال کا یہ ڈفرنس اس اختلاف میں نظر آتا ہے۔ البتہ جو اہل سنت کے جو علماء ہیں ان میں سے طبری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ بعثت سے 5 سال پہلے۔ اسی طرح ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبیین صفحہ نمبر 30، اور اسی طرح احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جو ہے وہ جلد نمبر 6 363 میں یہ بات روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح ابو طلحہ شافعی نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 9 میں ذکر کی۔ یہ سب اہل سنت کے علماء کا نام اور ان کی کتاب میں نے آپ کو بتائی جن کی یہ نظر ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے، وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، متولد ہوئی تھیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت، اب وہ اہل سنت کی میں آپ کو دلیل بتا رہا ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، متولد ہوئی تھی، جو کہ اہل شیعہ کی نظر یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت خدیجہ کی عمر متولد ہونے کے ٹائم پہ، حضرت زہرا کی ولادت کے وقت 60 سال کی تھی، 60 ایئرس کی تھی، 60، ٹھیک ہے، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب متولد ہوئی تو حضرت خدیجہ 60 ایئرس کی تھی، یہ ان کے بقول۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب ازدواج کیا، شادی کی، تو ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اور 60 سال میں کوئی خاتون کسی بچے کو پیدا کرے، یہ ایک بعید بات ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو اہل سنت کے علماء لے کر آتے ہیں۔ اب اہل شیعہ علماء کی کیا نظر ہے، وہ اپنی دلیل کیا لے کے آتے ہیں کہ ان کی کیا نظر تھی، دوبارہ ان کی کیا نظر تھی، بعثت کے 5 سال بعد، ٹھیک ہے۔ اب ہم اہل سنت کے علماء کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیں، یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی، ازدواج کیا، تو ان کی عمر 40 سال تھی۔ یہ ایک مشہور قول بے شک ہے، لیکن مختلف قول یہاں پر ملتے ہیں تاریخ میں۔ ایک یہ قول ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے وقت، نبی اکرم سے شادی کے وقت 25 سال کی تھی۔ بعض علماء نے 28 سال کی بھی نظر دی ہے، بعض علماء نے حتیٰ 30 سال کا قول بتایا ہے، اور بعض علماء نے حتیٰ 35 سال کی عمر بتائی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی۔ اگرچہ مشہور 40 سال ہے، لیکن یہ اقوال بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری، یہ تو پہلی بات، ثانیاً اور دوماً یہ کہ ایک خاتون کے لیے بعید نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں جو کہ قریش کا زمانہ تھا، عرب کا زمانہ تھا، یعنی
1400 سال پہلے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں یہ بات امپاسبل نہیں تھی. دس واز پاسبل کہ ایک خاتون 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ بچہ جنم دیتی ہے. اس میں کوئی چیز محال نہیں ہے, بعید نظر نہیں آتی, کیونکہ اس زمانے میں قریش کی خواتین اس عمر میں پہنچ کر بھی جو ہے وہ بچے پیدا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک امکان پذیر بات ہے, ایک پاسبلٹی ہے بالآخر, خصوصاً یہ بات کہ اس زمانے میں یہ چیز رائج تھی. یہ دو. تیسری بات جو شیعہ علماء اہل سنت کے علماء کو جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم تاریخ ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ سارے منابع چھوڑ دیں, سارے سورسز چھوڑ دیں, ہمارے پاس اہل شیعہ کے علماء کے پاس ایک ایسا سورس ہے جو کہ ان کے نزدیک یقینی ترین سورس ہے, اور اگر اس سورس نے بتا دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کی ولادت جو ہے فلاں تاریخ اور فلاں سال میں ہوئی ہے, تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ کون سا سورس ہے؟ وہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال اور ان کی احادیث. ٹھیک ہے, بہترین منبع ہمارے پاس خود ائمہ اہل البیت ہیں, ہمارا 12 ائمہ علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے تولد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بعثت کے سال پنجم میں ذکر کیا ہے. دیکھیں اب میرے پاس یہاں پر حدیث بھی ہے. مرحوم کلینی, کون ہے مرحوم کلینی؟ یہ نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ ایز اے شیعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بزرگان کون ہیں, آپ کے قدیمی علماء کون ہیں, آپ کے علماء میں سے بڑے نام کون سے ہیں. شاید آپ لوگوں نے, البتہ اس وقت نئی جنریشن کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کم سنا ہوگا, لیکن ممکن ہے جو 50-60 سال کے ہیں بزرگان ہیں ہمارے جو ابھی میری بات سن رہے ہیں, انہوں نے یہ شاید نام سنے ہوں گے. مثلا انہوں نے شیخ مفید کا نام سنا ہوگا, شیخ طوسی کا نام سنا ہوگا, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے, 2-3 نام تو ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمیں اور نام معلوم ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. ہمیں معلوم تو ہو کہ شیعہ کا ریلیجن کیسے پہنچائیں ہم تک صحیح و سالم. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اصول کافی کے لکھنے والے ہیں. اصول کافی شیعہ کی, دیکھیں شیعہ کی 4 مین احادیث کی کتاب ہیں, اس میں سے سر فہرست اصول کافی ہے. ٹھیک ہے, کس نے لکھی اصول کافی؟ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب اصول کافی میں یہ حدیث نقل کی ہے, جو کہ راوی یہاں پر کون ہے؟ حبیب سجستانی راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے خود امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے, یہ روایت معتبر ہے مرحوم کلینی کے نزدیک. میں نے خود امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے 5ویں سال میں متولد ہوئی ہیں. اب اگر ہمارے پاس امام باقر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے, اور ایسی حدیث جس کی سند بھی معتبر ہے, جس کی سند بھی صحیح ہے, علوم حدیث کے اندر کہتے ہیں نا, ہم علوم حدیث میں سند کی بات کرتے ہیں, ایک بحث سند کی کہ آیا یہ حدیث ہمارے پاس جو آئی ہے اس کی سند معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. تو ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح و سند ہے. تو جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی اور کے سامنے ایکسکیوزز اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ دلائل مختلف موجود ہیں اس حدیث کے علاوہ بھی. 2 دلیلیں اس کے علاوہ میں نے خود آپ کے سامنے پیش کی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ امید ہے یہ بحث آپ کے لیے ڈرائی نہ ہو, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب یہ جانیں. اس وقت اہل سنت کے علماء آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, علمی بحث کر رہے ہیں, ریفرنسز لا رہے ہیں, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی چاہیے, ہم شیعہ طلاب کو چاہیے کہ ہم آئیں, ہم بھی ریفرنسز کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے, البتہ ابھی میں آپ کے سامنے بہت بریفلی بات کر رہا ہوں, کم ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ورنہ یہاں پر ماشاءاللہ اتنی کتابیں موجود ہیں حوزہ علمیہ قم کے اندر کہ الا ماشاءاللہ کتابیں ہیں. اب یہ ہو گیا
ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ مطالب کل کے سیشن میں اور آج کے سیشن میں بتائے. اب اگلا ٹاپک کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نام گزاری. کس نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور ان کے مختلف نام کیا ہیں؟ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف نام ہیں اور ان کے نام ایسے نام ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدستور و بحکم خداوند سبحان رکھے ہیں. جیسے مثلا مشہور نام کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. فاطمہ، صدیقہ اور طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا، بطول اور عذرا. اور بھی مختلف نام ہیں، لیکن یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ نام بتائے ہیں یہ مشہور نام ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے. اب یہاں پر ایک ہمارے پاس پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حق جو ایک بچہ، یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ایک دیکھیں بچوں کے بھی حقوق ہیں، صحیح ہے، جس طرح والدین کے حقوق ہیں. نارملی ہم والدین کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن بچوں کی حقوق کی بات کم کی جاتی معاشرے میں. انشاءاللہ ہم جب حضرت زہرا اور امیر المؤمنین علیہم السلام کی میتھڈالوجی آف تربیت کے اوپر ہم جب بحث کریں گے، اس میں یہ بات کریں گے آپ سے کہ نارملی والدین کے حقوق تو بہت بیان کیے جاتے ہیں اور والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتے اور فلاں فلاں فلاں. لیکن یہ والدین بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان یحسن اسمہ، وہ یہ کہ والدین آئیں اور اپنے بچوں کے لیے خوبصورت نام اور زیبا نام چنیں اور رکھیں ان کے لیے. یہ بچوں کے حقوق میں سے ایک ان کا حق ہے جو کہ والد کی گردن پر ہے، والدین کی گردن پر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نام ہوتا ہے وہ ایک انسان اور اس بچے کی شخصیت بیرونی، آؤٹر شخصیت، خارجی شخصیت جو نظر آتی ہے سب کو، اس کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتی ہے. کیا چیز عکاسی کرتی ہے؟ اس کا نام. صحیح ہے. مثلا کسی کا نام حسین ہے تو مثلا آپ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، 20 سال کا، وہ آپ کو بتاتا ہے بابا میرا ایک دوست ہے، میں نے اسکول میں ایک دوست بنایا ہے، اس کا نام حسین ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ حسین. یعنی آپ سب کانشیسلی یہ سوچیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ میں انڈائریکٹ میسیجز آئیں گے کہ اچھا اس کا نام حسین ہے تو اس کا مطلب اس کی شخصیت بھی اچھی ہوگی، میرے بیٹے نے ایک اچھا دوست انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نام کیا ہوتا ہے؟ نام سے فوراً آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی شخصیت اچھی ہوگی. اوکے. کسی کا نام محمد ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً اس کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے. بس نام عکاسی کرتا ہے پرسنالٹی کی، شخصیت کی. اسی وجہ سے ماں باپ کو کہا گیا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، برے نام نہیں رکھیں. اب میں انشاءاللہ آؤں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور روایات اور احادیث میں بھی ہے کہ بہترین نام کون سے ہیں مجھے بتائیں. بہترین نام ہماری احادیث کے نزدیک، ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے نزدیک وہ نام ہیں جو کہ خدائی نام ہیں، خداوند متعال کے جو مختلف نام ہیں. اسی طرح انبیاء کے نام ہیں اور اہل البیت علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، یہ وہ بہترین نام ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، مسلمانوں کے عجیب و غریب نام ہیں. پاکستانیوں کے نام اٹھائیں آپ. ٹھیک ہے. اب مثلا کسی ایکٹر یا ایکٹریس نے کوئی نام رکھا ہے عجیب و غریب، تو ماں باپ بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اسی ایکٹر ایکٹریسز کے نام کے مطابق نام گزاری کرتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے ایک بار میں گوگل کر رہا تھا، کسی پاکستانی نیوز پیپر کو دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، تو اس میں ایک ایکٹریس کا نام لکھا ہوا تھا انوشے. اب انوشے کیا نام ہے؟
صحیح ہے. یا ایک بہت پرانا نام جو ابھی تک چلا رہا ہے وہ ہے نتاشا. اب نتاشا، انوشے، یہ سب کیا ہے؟ یہ صحیح، یہ اسلامک نام ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں نام جو ہے وہ خصوصاً بہت دقت کے ساتھ نام رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کہ اس نام کا اثر ہوتا ہے. یہ تو علماء بھی کہتے ہیں کہ نام کا اثر ہے شخصیت کے اوپر، کنفرم. ٹھیک ہے. اور ہماری روایات اور احادیث میں ایک اور حدیث یہ ہمیں ملتی ہے کہ اگر خدا نے ایک زوجین کو، ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف کو چندین فرزند دیے ہیں، بہت زیادہ فرزند اور بچے عطا کیے ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان بچوں میں سے کم از کم ایک بچے کا نام محمد ضرور ہو. صحیح ہے. اگر ایسا نہ کیا ان ماں باپ نے، حدیث کی کہتی ہے کہ ان زوج اور زوجہ نے اپنے تمام بچوں کے ناموں میں سے کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا، تو اس نے نتیجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جفا کیا ہے، ظلم کیا ہے. یہ حدیث کی عبارتیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نام مقدس امیر المؤمنین علی علیہ السلام. ٹھیک ہے. امام سجاد علیہ السلام یہاں پر خوبصورت ایک حدیث بتاتے ہیں، روایت، ان کے ساتھ ایک ماجرا پیش آیا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے کہ مروان حکم، اس زمانے کا طاغوت، اس نے ایک دفعہ راستے میں مجھے پوچھا کہ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ قلتو، میں نے کہا، امام فرما رہے ہیں، امام سجاد، میں نے کہا علی. تو مروان نے پوچھا کہ تمہارے اس بھائی کا نام کیا ہے؟ تو قلتو، امام نے کہا کہ علی اکبر. مروان نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اس بھائی کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا امام نے علی اوسط. تو مروان غصے میں آیا، عصبانی ہوا، اوکے، اور غصے میں یہ کہا کہ علی و علی و علی. امام نے یہ ماجرا اور یہ قصہ سنایا امام اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کو. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو فرمایا کہ اے کاش تم نے اس دشمن خدا کو یہ کہا ہوتا کہ لو ولد لی مئۃ، اگر میرے 100 بچے ہوتے، لسمیت کلہم علیہ، تو میں ان سب بچوں کا نام علی رکھتا. بس آپ دیکھیں اہل البیت علیہ السلام کا نام بہت ہی بہترین نام ہیں. ان کے مختلف نام دیکھیں، القابات کتنے ہیں اہل البیت، ہر امام کے کتنے القابات ہیں. پھر آپ امام کو دیکھیں یا امام کی ازواج کو دیکھیں، بعض ایسی ازواج ہیں، خصوصاً امام عسکری علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام. آپ دیکھیں نجمہ خاتون ہم کہتے ہیں، نرگس کہتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت نام ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا ہم خود ایک نام بہت مشہور کون ہے؟ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ. زینب کا جو نام ہے یہ ترکیبی نام ہے. اصل میں کیا تھا؟ زین اب یہ نام تھا، زین اب سے زینب بن گیا. کیا مطلب؟ اب یعنی والد، پدر، زین یعنی زینت، زین اب زینب یعنی باپ کی زینت، اپنے والد کی زینت. دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے. پھر اس نام کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اب ہم آئیں اور بعض یہ جو مشہور نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان ناموں کو میں آپ کے سامنے توضیح دینا چاہوں گا. ان میں سے سب سے پہلا نام فاطمہ ہے. بہت ہی خوبصورت بحث ہے یہاں پر. واقعاً اگر انسان غور سے سنے اس کو، انشاءاللہ لذت آئے گی آپ کو، لذت اہل بیتی آپ کو آئے گی. دیکھیں فاطمہ کا لفظ عربک میں اگر ہم دیکھیں فاطمہ سے ہے. صحیح ہے. فاطمہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، سورس ورڈ ہے، اس سے فاطمہ نکلا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ کا کیا مطلب؟ فاطمہ کا مطلب ہے قطع یعنی وہ چیز، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، وہ چیز مثلا وہ رسی ہے نا، رسی کو آپ کاٹیں، اس کاٹنے کے عمل کو کہتے ہیں فاطمہ. صحیح ہے. جس کو فارسی میں کہتے ہیں بریدن، بریدے شدے. ٹھیک ہے. جس کو کاٹا گیا ہو.
اب میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہاں پر فطمت الحبل، فطمت الحبل، حبل یعنی رسی، رسی کو میں نے کاٹ دیا. ابھی تک میں آپ کو یہ کیا بیان کر رہا ہوں، ڈکشنری اینڈ لغوی معنی بتا رہا ہوں، اس لغوی معنی سے ہم اس کے حقیقی معنی تک پہنچیں گے. فطمت الحبل یعنی میں نے رسی کو کاٹ دیا. یا مثلا ایک بچے کو جب شیر خارگی کا جب اس کا دور ہوتا ہے تو جب اس کو دور کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جو ہے ہٹایا جاتا ہے ماں کے سینے سے، تو عرب جو ہے یوں تعبیر کرتے ہیں کہ فطمت الام طفلہا، ٹھیک ہے، بچے کو جو ہے شیر سے جو ہے لے لیا گیا، ٹھیک ہے، دودھ سے لے لیا گیا. بس فاطمہ، اس فاطمہ سے فاطمہ نے. اب فاطمہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس عربک میں ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول، اردو میں بھی اسی طرح ہے، فارسی اور انگلش ہر زبان میں اسی طرح ہے. ایک فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مثال کے طور پر ضاربون، ضاربون یعنی مارنے والا، ٹھیک ہے، مارنے والا. مثلا میں کسی کو مار رہا ہوں، میں اپنی مثال دوں تاکہ آپ پہ جو ہے خدشہ نہ آئے. ضاربون مثلا مارنے والا، میں مارنے والا ہوں. جس کو پٹائی لگی ہے، جس کو مار پڑی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول یعنی مضروب. ضاربون مارنے والا، مضروب جس کو مار پڑی ہے، ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا؟ ضاربون اس میں فاعل، مضروبون جس کو پٹائی پڑی ہے، مار پڑی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اگر میں مثال دوں، دیکھیں قرآن میں بھی یہ آیت آئی ہے، فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ راضیہ، راضیہ، راضیہ فاعل ہے، اس کا مفعول کیا ہوگا؟ مرضیہ. صحیح ہے، راضی مرضی، صحیح ہے. اب فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ اس میں مفعول نہیں ہے، کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، صحیح ہے. اب ہمیں اس کا معنی دیکھنا ہے، حقیقی معنی کیا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو نام فاطمہ رکھا گیا ہے، اس نام کے حوالے سے 3 تفسیریں موجود ہیں. تفسیر اول، پہلی تفسیر کہ فاطمہ فاطمہ سے ہے، جس کا مطلب کاٹنا، ٹھیک ہے، بریدہ شدہ. حضرت اب سوال، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کس چیز سے جو ہے وہ بریدہ کیا گیا ہے، کس چیز سے جدا کیا گیا ہے؟ اچھا میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا بھول گیا کہ بعض اوقات ہوتا تو اس میں فاعل ہے ضارب، لیکن جب اس میں فاعل استعمال کیا جاتا ہے کرنے والا، اس کا معنی جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. استعمال کیا گیا ہے؟ بولا کیا گیا ہے؟ فاطمہ، اس میں فاعل، لیکن معنی کیا کیا گیا ہے؟ مفتومہ، صحیح ہے. اب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ ہے یعنی مفتومہ، یعنی ایسی شخصیت، ایسی خاتون جس کو کسی چیز سے بریدہ کیا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، جدا کیا گیا ہے، صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کس چیز سے جدا کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں دیکھنا ہے نا. تو اس کی پہلی تفسیر کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر، احادیث کے اندر یہ مطلب آیا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کے جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی فالوورز شیعہ، ٹھیک ہے، اب میں آپ بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے. فاطمہ کے شیعوں کو آتش جہنم سے کاٹا گیا ہے، جدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی، وہ خود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بحار الانوار میں آئی ہے، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 12 حدیث نمبر 4. اور خود علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو عیون اخبار رضا علیہ السلام کی کتاب سے ذکر کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا فرماتے ہیں، انی سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. کیوں؟ لأن اللہ عز وجل فطمها
وَفَطَمَ مَنْ أَحَبَّهَا مِنَ النَّارِ. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے خود فاطمہ کو اور فاطمہ کے شیعوں کو، یعنی فاطمہ کی شیعوں کو، یعنی یہاں پر احبہ کا لفظ آیا، فاطمہ کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے کاٹ دیا ہے، دور رکھا ہے، جدا کیا ہے. اب یہاں پر تو اعتراض ہونا چاہیے کہ بھائی چلیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے شیعوں کو، جو کہ بعض اوقات گناہ بھی انجام دیتے ہیں، ان کو تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو آتش جہنم سے جدا کیا گیا، کاٹا گیا ہے. لیکن خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آتش جہنم سے جدا کرنا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر علماء نے یہی اس کی تفسیر کی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہے مصداق آیت تطہیر ہیں. صحیح ہے، شر تو ان کے وجود میں ہے ہی نہیں. از اول خلقت فاطمہ شر تو ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ان کے اندر اگر کچھ ہے تو خیر ہی خیر ہے، کوثر ہی کوثر ہے. لہٰذا یہاں پر علماء یہ فرماتے کہ اس روایت کو شیعوں کے لیے تطبیق کیا گیا ہے. اب یہاں پر سوال یہ کہ آیا محبین فاطمہ سلام اللہ علیہ، شیعیان فاطمہ سلام اللہ علیہ واقعاً آتش جہنم نہیں جائیں گے؟ یعنی جو بھی شیعہ کہلاتا ہے، مثلا ایک عام انسان جو مثلا مجلس اٹینڈ کر رہا ہے، امام بارگاہ جا رہا ہے، مختلف دینی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، زوم پہ لیکچرز کروا رہا ہے، ہوسٹنگ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو ماشاءاللہ کورونا کی برکت کی وجہ سے دینی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، خدا کا شکر ہے. ٹھیک، تو کیا یہ سب جو ہیں وہ جہنم نہیں جائیں گے؟ سب کے سب قبر میں جانے کے بعد، عالم برزخ میں وارد ہونے کے بعد سب کے سب ڈائریکٹ جنت جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر کرائٹیریا ہے. یہاں پر اب آپ دوسری احادیث کو دیکھیں، دوسری احادیث کو پھر اس حدیث سے ملائیں. اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے کہ فاطمہ کا شیعہ، فاطمہ کا چاہنے والا آتش جہنم سے کاٹ دیا گیا ہے. گویا وہ جائے گا ہی نہیں، اصلا نہیں جائے گا وہاں پر، سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اب اس روایت کو ان روایات سے ملائیں. کون سی روایت؟ وہ روایات جو کہتی ہیں کہ ہمارے شیعوں کا معیار اور کرائٹیریا یہ ہے، اگر یہ کرائٹیریا ان کے اندر ہوا تو یہ شیعہ کہلائیں گے. اگر یہ ملاقات اور کرائٹیریاز ان کے اندر اور یہ صفات، کوالٹیز ان کے اندر نہ ہوئی تو یہ شیعہ نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے، میں ایک آپ کو علامت بتاتا ہوں کہ اگر یہ علامت، یہ کوالٹی ہمارے اندر آ گئی تو ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ کا شیعہ کہلا سکتے ہیں، فاطمہ کے چاہنے والے کہلا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال بھی فاطمی ہوں. اگر میرے اور آپ کے اعمال حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اعمال سے ملتے جلتے ہوں تو ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں تو فاطمہ کی عبادت کے بھی چاہنے والے ہیں. سننا چاہتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کیسی تھی؟ انشاءاللہ یہ آئے گا. امام حسن علیہ السلام کی زبانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خود بتاتے کہ میری والدہ گرامی کس طرح عبادت کرتی تھی. اگر ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں تو جو ان کا تھاٹ پروسیس تھا، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ سوچتی تھی، وہ مائنڈ سیٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے. ابھی آپ مجھے بتائیں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جو کہ ہماری سعادت کا ضامن اور گارنٹر تھی ہماری یہ ٹیکنالوجی، مثلا موبائلز دیکھ لیں، پھر موبائلز کے اندر انسٹاگرام ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹک ٹاک ہے، اور یہ سب. آج آپ جائیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جو شیعہ خواتین ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ ینگ لڑکیاں ہیں، دیکھیں وہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. شاید ان کے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے. ان کے ماں باپ سمجھتے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ فاطمہ کی چاہنے والی ہے، جب مجلس جاتی تو ایسا روتی ہے، اور ماشاءاللہ
اور مجلس بھی بعض اوقات پڑھتی ہے، لیکن یہی بیٹی جو ہے وہ یہی چاہنے والی حجاب اتار کر ٹک ٹاک پہ جاتی ہے اور موبائل پہ سیلفیاں اور ویڈیوز بناتی ہے اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے. انسٹاگرام پہ آپ دیکھیں کیا حالت ہے. شیعہ لڑکیوں کی میں بات کروں، شیعہ خواتین کی بات کر رہا ہوں، دختران شیعہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی کیا حالت ہے، کیا کر رہی ہیں یہ ٹک ٹاک پہ، اور میک اپ کے ساتھ لپسٹک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیلفیاں بنا رہی ہیں. اور دیکھیں کمنٹس کیا ہیں، پھر آپ لڑکے کمنٹس دے دیں کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. عجیب نہیں ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ بعض علماء بھی اب ان چیزوں میں آ گئے. علماء بھی جو ہے ایسی ایسی تصویریں انسٹاگرام پہ اور ان اپلیکیشنز میں اپلوڈ کر دیں کہ وہ ان کو زیب نہیں دیتا. علماء جب آپ کے سامنے ممبر پہ آتے ہیں بعض علماء تو وہ ابا کبا اور زبردست، لیکن جب انسٹاگرام پہ جائیں گے تو وہ مفلر جیکٹ اور بہترین بال بنائے ہوئے اور فوٹو شاپڈ فوٹو اور ریسٹورینٹ میں عجیب خوب. تو فاطمہ کا شیعہ وہ ہے جو جس کے اعمال اور جس کا سٹائل، جس کا لائف سٹائل فاطمی ہو، وہ فاطمہ کا شیعہ ہے. اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اندر عدالت ہے تو فاطمہ کا شیعہ اس کے اندر بھی عدالت ہونی چاہیے، اس کے وجود میں عدالت ہونی چاہیے، وہ عادل ہونا چاہیے. آخری بات اس حوالے سے اسی پوائنٹ کو میں دوبارہ ایک اور اعتبار سے آپ کو کہوں. اگر آپ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یعنی ہم واٹ از آور رسپانسبلٹی، ہمارا وظیفہ کیا، یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو کہ ہمیشہ کا ٹرینڈنگ کوشچن ہے یہ، خاص طور پہ شیعوں کے لیے، کہ کیا آغا صاحب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، آپ ہمیں بتائیں. سمپل سا آنسر ہے. اگر آپ اتنی سمپلی پوچھتے ہیں تو اس کا آنسر بھی سمپل ہے بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر آج ہوتی، آپ فرض کریں اس وقت موجود ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی سٹی میں موجود ہیں، آپ کی کنٹری میں موجود ہیں، آپ کے محلے میں موجود ہیں، تو وہ کیا کرتی؟ غیبت کا زمانہ ہے، امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت موجود ہیں، تو وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی؟ آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ ہم کیا کریں بی بی، آپ ہمیں بتائیں، تو وہ کیا جواب دیں گی؟ وہ یہی کہتی کہ غیبت کے زمانے میں میرے بیٹے مہدی کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا. اس سے سمپل جواب اور عمیق ترین جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں. اب زمینہ سازی کیسے کریں، یہ اب اس کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور بہت کنفیوژن ہے اس حوالے سے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لیکن میں اب اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. بس یہ ہو گئی تفسیر اول نام فاطمہ سلام اللہ علیہا. تفسیر دوم کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر دوم کہ یہ روایت بھی بحار الانوار میں آئی ہے، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 12. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اتدری یعنی کیا تم جانتے ہو، ایو شیء تفسیر فاطمہ، کہ کون سی چیز فاطمہ کی تفسیر کر سکتی ہے؟ قولا پھر امام نے فرمایا فطمت من الشر، فاطمہ شر سے بریدہ ہے، شر سے جدا ہے. اصلا شر اس کے وجود میں ہے ہی نہیں. بریدہ از شر، ٹھیک ہے، یعنی کیا بریدہ از شر؟ یعنی خیر محض. خیر محض کیا مطلب؟ خیر محض، خیر محض کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے، محض کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے باطل محض، ایک ہوتا ہے حق کے محض. محض کا مطلب یہ ہے، اگر میں آپ کو حق کی مثال دوں، مثال کے طور پر انسان کے ایمان کے درجات ہیں، لیولز ہیں. ممکن ہے ایک مسلمان ہو، اس کا ایمان لیول نمبر 1 پہ ہو. آپ یوں سمجھیں کہ ایمان کے ٹوٹل 10 لیولز ہیں، 10 لیول کے بعد اس کا ایمان جو ہے مکمل ہے. یہ شخص مسلمان ہوا ہے اور اس وقت لیول نمبر 1 پر ہے. آہستہ آہستہ اعمال صالحہ بچا لاتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، گناہ کو انجام نہیں دیتا، تمام دستورات دینی پر عمل کرتا ہے.
آہستہ 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 اس کا ایمان لیول 10 پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اب یہ 100% مومن ہے۔ یعنی کیا؟ کوئی اس کو دیکھے گا نا تو وہ کیا کہے گا؟ ماشاءاللہ، یہ تو ایمان محض ہے، یہ تو مومن، یعنی ایک عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ خود مومن ہے، یہ خود ایمان ہے، ایمان کا مظہر ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم ایمان کا مظہر، ایمان اس کے وجود سے جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، اس کو کہتے ہیں محض پیور ایمان، اس کا وجود ہی ایمان ہے۔ مثلا ایک مسلمان کا نام خالد ہے تو خالد کا ایمان 100% پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے خالد نہیں آ رہا، ہم کہیں گے مومن آ رہا ہے، صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب ایمان محض ہو چکا ہے اس کے وجود میں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فطمت من الشر، شر سے بریدہ ہے، یعنی خیر محض ہے، یہ خیر محض، یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کر کے جو کام ہیں، جو اقدامات ہیں، فاطمہ کے اقوال خیر محض ہیں، فاطمہ کے سٹائلز اور رفتار، اٹھنا بیٹھنا خیر محض ہے، فاطمہ کی فریادیں خیر محض ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے تمام وہ اقدامات جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد انجام دیے، خیر محض ہے۔ ثم قال، پھر امام صادق فرماتے ہیں ثم قال لولا ان امیر المؤمنین علیہ السلام تزوجها، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ سے شادی اور ازدواج نہ کرتے، لما کان لها کف الى یوم القیامہ، تو فاطمہ کے لیے یوم قیامت تک کوئی کف نہیں ہوتا۔ پس نتیجہ کیا لیں گے؟ خیر محض سے شادی کون کرے گا؟ خیر محض، یعنی امیر المومنین بھی خیر محض ہے۔ اب آپ دیکھیں عجیب، یہ ہستیاں ہیں جو خداوند متعال نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیے اس روئے زمین پر، اس عالم مادہ پر، اس اسفل السافلین پر، اور کیا حشر کیا لوگوں نے، کیا ظلم کیا لوگوں نے ان ہستیوں کے ساتھ۔ گویا کوئی خیر محض کے ساتھ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ افسوس بعض انسانوں نے سوچا ہے اور کیا بھی ہے۔ تفسیر سوم، یہ دوسری تفسیر، آخری تفسیر جو کہ تھرڈ تفسیر ہے نام فاطمہ کی سلام اللہ علیہا، وہ یہ ہے، دیکھیں بہت خوبصورت۔ وَإِنَّمَا، امام صادق علیہ السلام، پھر امام صادق فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا لِأَنَّ الْخُلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ کو اس وجہ سے فاطمہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ دوبارہ عربک دیکھیں، لِأَنَّ الْخُلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ مخلوقات فاطمہ کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتے۔ مخلوقات یعنی لوگ، مخلوقات سے مراد لوگ ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، صحیح ہے؟ آپ فرشتے لے لیں، لیکن یہاں پر مراد زیادہ لوگ ہیں، ہم لوگ یعنی عام لوگ، صحیح ہے؟ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، یعنی اگر اس کو میں عربک میں کہوں ناس، عربک میں لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ناس، خلق یعنی خلق، بے بخشید، لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، مخلوقات عالم فاطمہ کی معرفت سے جدا ہیں، فطمو یعنی کاٹے گئے ہیں، اصلاً وہاں تک جا ہی نہیں سکتے، ساحل سمندر معرفت حضرت زہرا تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ساحل تک بھی نہیں جا سکتے۔ ایک اور روایت میں سکونی، جو کہ راوی کا نام ہے سکونی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابی زیاد امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور اندوہگین تھے، بہت ہی غمگین تھے، اداس تھے۔ امام صادق کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اسماعیل نے کہا کہ مجھے ایک بیٹی ہوئی ہے، میرے گھر میں بیٹی متولد ہوئی ہے۔ تو امام نے کہا اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو اداسی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو نعمت اور رحمت خدا ہے بیٹی۔ نام کیا رکھا ہے یہ بتاؤ، چلو اداس مت ہو، تم بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اسماعیل ابن ابی زیاد نے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ پھر امام نے کہا، امام نے دیکھیں امام کا ریاکشن دیکھیں، امام نے پھر جب سنا نا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو امام نے فرمایا آہ فاطمہ، آہ فاطمہ۔
پھر امام فرماتے اب جب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس نام کے احترام میں اس کو کبھی نہیں مارنا، اس کو کبھی نہیں مارنا۔ خداوند متعال نے اس نام مبارک کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو بھی عزت دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔